قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پر سیدھے رہو اور مضبوطی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، یاد رکھو تم میں سے کسی کو اس کے عمل نجات نہیں دے سکے گا، اس کا عمل نجات نہیں دے سکے گا، عمل کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی۔ قالوا او انت یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ڈھانپ لے۔ انہ لن ینجو احد منکم بعملہ، تم میں سے کسی کو اس کے عمل کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی۔ یہ علماء حق کی مذہب کی دلیل ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ اعمال کی وجہ سے آدمی جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ جنت میں دخول صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل اور رحمت ہی سے ہوگا۔ اب یہاں توجہ دلانی ہے آپ کو، کچھ لوگ اپنے مطالعے سے ہی اپنے آپ کو محقق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ قیامت میں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے سبب۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل ہوگا۔ تو محدثین نے کئی جواب دیے ہیں اس کے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اعمال دخول جنت کے لیے سبب نہیں، مگر اس سے پہلے جو اعمال کیے ہیں، ایمان اور ہدایت اور اخلاص جو اسے نصیب ہوا ہے، ایمان نصیب ہوا ہے، ہدایت نصیب ہوئی ہے، اخلاص وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی سے ہوا ہے۔ تو گویا کہ دخول جنت بھی اس کے رحمت اور فضل سے ہوا۔ اگر اس سے پہلے یہ فضل نہ ہوتا تو پھر جنت کیسے ملتی؟ دوسرا جواب بھی جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دخول تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہوگا، مگر اس کے منازل عالیہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا، اس کے درجے بلند جو ہیں وہ اعمال کے پیش نظر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو کام ہو چکے ہیں اعمال صالحہ کی شکل میں، اچھے اعمال اور اچھے کام کی شکل میں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جمعے میں جو عرض کیا ہے 15ویں پارے کا آخری پیج اور 16ویں پارے کا پہلے پیج پہ جو ہمارا گزشتہ جمعہ درس ہوا تھا، اس میں بھی یہی تعلیم ہے کہ جو اچھے کام ہیں اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنی معیت نصیب فرمائے۔